اس کے اندر بیک وقت سردی اور گرمی کے اثرات کے تضاد پائے جاتے ہیں. اگر گرم چیز پلائی جائے یا ایسی دوا دی جائے جو خون کو ویسے گرم کرے اندرونی طور پر، وہ اس میں مضر لگتی ہے. اور بیرونی سردی جلد کی جو محسوس ہوتی ہے اس کو بیرونی گرمی سے آرام آتا ہے. تو بیک وقت گرمی فائدہ بھی دیتی ہے، نقصان بھی پہنچاتی ہے. اندرونی طور پر گرمی موافق نہیں آتی اور بیرونی طور پر جلد کے حصوں میں گرمی موافق آتی ہے. اس سے ایک اور نتیجہ نکالا جا سکتا ہے جو تحقیق طلب ہے کہ ہو سکتا ہے اس دوا کے اثر سے خون کے دوران اندرونی میوکس میمبرینز کی طرف ہوں اور بیرونی طرف نہ رہیں. بعض دفعہ لیک آف بیلنس سے یہ بات پیدا ہو جاتی ہے. اسکن کو چھوڑ دیا ہے اور اندر میوکس میمبرینز پر جوش زیادہ ہے، وہاں حملہ زیادہ ہے خون کا. ایسی صورت میں یہ علامت ضرور ہونی چاہیے کہ اندر گرمی تکلیف دے اور باہر گرمی آرام دے. بس اس علامت سے یہ غالب امکان ہے کہ یہی ہو رہا ہو. اگر ایسا ہو تو بعض اور باتیں اس کی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اب سیکیل سے اس کو مشابہ کیا گیا ہے. گریٹ ویکنس آف ٹشو، وینس اسٹیسس، السریشن اینڈ گینگرین. لیکن سیکیل کا مریض بیرونی طور پر گرمی برداشت نہیں کر سکتا اور سردیوں میں بھی وہ کھڑکیاں کھولے گا، کپڑے اتارے گا، بستر کے لحاف پھینک دے گا. یہ مریض بیرونی طور پر سردی محسوس کرتا ہے لیکن خون کا توازن ضرور بگڑا ہے. سیکل میں بھی توازن بگڑ کر بعض حصوں میں خون جب زیادہ زور ڈالتا ہے تو وہیں بیٹھ بھی رہتا ہے. اسٹیسس بھی اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ خون نے کسی جگہ رش کیا ہے اور پھر پوری طرح وہاں ودرا نہیں کر سکتا، وہیں بیٹھا رہ جاتا ہے. تو اندرونی طور پر یہ علامتیں اس میں نمایاں پائی جاتی ہیں. السریشن، گینگرین، وینس اسٹیسس. اس لیے اس کو اگر السریٹو کولائٹس میں تجربہ پر استعمال کیا جائے تو بعید نہیں کہ مفید ثابت ہو.